رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اے میرے رب مجھے ہمیشہ نماز قائم کرنے والا رکھ اور میری بعض اولاد کو بھی۔ اے ہمارے رب اور میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے رب میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی اور سب مومنوں کی جس دن حساب ہوگا۔ تو آج سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 سے بیان ہے۔ پچھلی چند آیات سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر چل رہا ہے۔ اب جو آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اے میرے رب مجھے ہمیشہ نماز قائم کرنے والا رکھ اور میری بعض اولاد کو بھی، اور میری بعض اولاد کو بھی۔ اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی اور سب مومنوں کی جس دن حساب ہوگا۔ اب ایک تو اس دعا سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ دعا جو ہے وہ سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ دوسروں کے لیے دعا کریں، پہلے اپنے آپ سے اپنی ذات سے دعا شروع کرنی چاہیے، جو ان سے یہ کہ جس میں ایسا کوئی شبہ نہ آئے کہ جیسے مجھے ان دعاؤں کی جو ان سے یہ ضرورت نہیں ہے اور دوسروں کو خدا سے ان چیزوں کی وہ زیادہ عاجز اور ان کو ضرورت ہے دعا کی۔ پھر یہ ہے کہ اپنی ابراہیم علیہ السلام نے ایک طریقہ یہ بھی ہمیں سکھایا کہ اپنی دعا کے اندر ماں باپ کو دعا میں شامل رکھنا چاہیے، ماں باپ کو دعا میں شامل رکھنا چاہیے۔ اور ہم نے بزرگوں سے سنا کہ جس دعا میں ماں باپ کا ذکر کیا جائے، ماں باپ کے لیے بھی دعا ہو، وہ دعا مستجاب ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ اور تیسرا یہ کہ ہر مسلمان کے حق میں بھی دعا کرنی چاہیے، جیسے کہ انہوں نے وللمؤمنین، ہر مسلمان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے جو ان سے یہ۔ اور چوتھا یہ کہ یوم یقوم الحساب، کہ آخرت کی دعا ضرور مانگے، کہ صرف دنیا کی دعاؤں کے اوپر وہ اکتفا نہ کرے، بلکہ آخرت کی دعا بھی ضرور مانگے۔ تو سب سے پہلے اپنی ذات سے دعا شروع کرے، والدین یا ماں باپ کو اپنی دعا میں ضرور شامل کرے، مسلمانوں کے حق میں دعا مانگے اور آخرت کے لیے ضرور دعا مانگے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک طریقہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دین اور دنیا دونوں کی دعا مانگا کرتے تھے۔ بہرحال یہ جو فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور کچھ میری اولاد کو، اے میرے رب مجھے ہمیشہ نماز قائم کرنے والا رکھ اور میری بعض اولاد کو بھی، کچھ میری اولاد کو۔ تو ابراہیم علیہ السلام آپ کو چونکہ افراد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے بتانے سے معلوم ہو چکا ہوا تھا کہ بعض افراد ایسے ہیں جو کافر ہوں گے، بعض افراد ایسے ہیں جو اس کی مشیت میں ہے، جو چل رہا ہے، وہ کافر ہوں گے۔ تو اس لیے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ بعض لوگ کافر ہوں گے، بعض مسلمان ہوں گے، آپ نے اپنی بعض اولاد کے لیے نمازوں کی پابندی اور ان کی حفاظت کی دعا کی جو ان سے ہے، والوالدی، اور میرے ماں باپ کو۔ تو حضرت اس آیت میں اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگی ہے،
آپ نے اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگی ہے، اور ماں باپ سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں پر اس آیت کے اندر حقیقی والدین مراد ہیں، حقیقی والدین مراد، ورنہ تو چچا بھی تو باپ کے ہی اس میں آتا ہے نا، تو یہاں آپ کے حقیقی والدین مراد ہیں، اور آپ کے جو ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی والدین تھے وہ دونوں مومن تھے، صاحب ایمان تھے۔ آپ کے جو حقیقی والدین ہیں وہ دونوں مومن تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی۔ اچھا، جبکہ سورہ توبہ کے اندر آپ لوگ پہلے پڑھ آئے ہیں، وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدہ، اور ابراہیم کا اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کرنا صرف ایک وعدے کی وجہ سے تھا۔ تو سورہ توبہ کی آیت میں جو جہاں باپ کا ذکر آیا وہاں باپ سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزر مراد تھا، وہاں چچا آزر مراد تھا، وہاں آپ کے سگے والدین مراد نہیں تھے۔ اس آیت کے اندر، اس آیت میں ربنا اغفر لی ولوالدی، اے ہمارے رب میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی مغفرت بھی فرما، تو اس جگہ کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی والدین مراد ہیں، جبکہ سورہ توبہ کی جس آیت کا ذکر اور تفسیر اور بیان ہم پہلے پڑھ آئے اور کر چکے، وہاں آپ کے باپ سے مراد آپ کا چچا تھا، جبکہ یہاں آپ کے باپ یا آپ کی ماں، آپ کے والدین سے مراد جن سے ہے وہ آپ کے حقیقی والدین ہیں یہاں پر جن سے۔ تو بہرحال تو جب مسلمانوں کو اصل جو چیز ہے، اصل چیز جو سمجھنے والی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جب مسلمانوں کو مشرک رشتہ داروں کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے منع کیا گیا تو انہوں نے کہا، یعنی یہ بھی بڑا تفصیل سے بیان ہو چکا ہے کہ مسلمانوں کو ان کے جو مشرک رشتہ دار تھے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، اور وہ آپ تفسیر میں پڑھ رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں جن جن کا ذکر کیا گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب وہ مسلمانوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو ان کے لیے دعا کی تھی اور استغفار چاہا تھا، تو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے عرفی باپ آزر کے لیے استغفار کرنا محض اس کے اسلام لانے کے وعدے کی وجہ سے، محض اس کے اسلام لانے کے وعدے کی وجہ سے کہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں اسلام لے آؤں گا، تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے دعا کرتے تھے، اس لیے اس کے لیے دعا کرتے تھے، کیونکہ کافر کے لیے دعا کرنے کی اجازت ہے کہ بھئی وہ ہدایت کی طرف آ جائے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے، اسلام کو قبول کر لے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لے۔ کافر کے لیے، مشرک کے لیے دعا کی اجازت ہے جو ان سی ہے، مگر جب مسلمانوں کو مشرک رشتہ داروں کے لیے دعائیں مغفرت کرنے سے منع کیا گیا تو اصل میں جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ مشرک رشتہ دار جو مر گئے تھے، جو مر چکے تھے، ان کے لیے مغفرت کرنے، تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اپنے باپ کے لیے استغفار کیا تھا نا، تو اللہ نے پھر اس کا یہ جواب دیا تھا سورہ توبہ کی آیت نمبر 114 کے اندر، اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے استغفار کرنا صرف اس وعدے کی وجہ سے تھا جو اس نے ابراہیم سے کیا تھا، اس وجہ سے تھا کہ وہ اسلام لے آئے گا، وہ اسلام قبول کر لے گا، اور جب ان پر ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتہ چل گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو پھر وہ اس سے بیزار ہو گئے، اور بے شک ابراہیم بہت نرم دل اور بہت بردبار تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ وہ ابراہیم، اللہ نے پھر اس کا یہ جواب دیا ان لوگوں کو سورہ توبہ کی آیت نمبر 114 کے اندر، کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو آزر کے لیے دعا مانگی تھی نا بخشش اور مغفرت کی، وہ صرف اس لیے مانگی تھی تاکہ اس نے وعدہ کیا تھا اسلام قبول کرنے کا، اس لیے انہوں نے اس کے لیے دعا، لیکن جب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ وہ ایمان لانے والا نہیں تو پھر وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ اب یہ ان کے اوپر جو انکشاف تھا یہ اللہ کی وحی کی وجہ سے تھا یا آزر کی کفر کے اوپر موت کی وجہ سے تھا؟ کیونکہ جب وہ مر گیا تو مرنے کے بعد کافر کے لیے دعا کی اجازت نہیں ہے، مرنے کے بعد کافر کے لیے دعا کی اجازت نہیں۔ ہاں اس کی زندگی میں اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ مولا کریم تو اس کو توفیق عطا فرما، اس کی توبہ قبول فرما اور اس کو اسلام میں داخل فرما کہ اس کو یہ ہدایت کا راستہ جو ان سے نظر آ جائے۔ تو امام ابن جریر طبری انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے عرفی باپ کے لیے دعائے مغفرت کرتے تھے، تو وہ اصل میں وہ جس سے وہ بیزار ہو گئے تھے تو وہ اصل میں ان کا چچا تھا، اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے تھے یہاں تک کہ وہ مر گیا، اور جب وہ مر گیا تو مرنے کے بعد آپ نے ان کے لیے کوئی دعا نہیں کی۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نبی ہو کر اور اتنے جلیل القدر پیغمبر ہو کر وہ مشرکین کے لیے دعا کریں گے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے جو یہاں پر دعا کی یہ بھی ایک اس کی دلیل ہے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی، کہ اور ہمارے رب میری مغفرت میرے والدین کی بھی مغفرت فرما۔ تو والدین سے مراد ان کے حقیقی والدین تھے اور وہ ایمان والے تھے اور وہ مومن تھے۔ نبی ہو کر وہ کافر کے لیے کیسے دعا کریں گے جون سے؟ ہاں وہ جو بات تھی وہ جہاں قرآن نے ان کو کہا ہے تو چچا کے اوپر بھی باپ کا اطلاق ہوتا ہے جون سے، تو اس لیے قرآن نے وہاں پر اس چچا کو باپ کے اس میں ذکر کیا، مگر وہ ان کا حقیقی والد نہیں تھا، وہ تو ان کا چچا تھا، اور وہ بھی اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسلام لائے گا تو وہ اس کی مغفرت کی دعا کرتے تھے، مگر جب وہ مر گیا تو مرنے کے بعد تو امام ابن جریر طبری لکھتے ہیں اس کے بعد تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی نہیں ہے۔ تو علامہ قرطبی مالکی نے لکھا کہ اگر انسان اپنے کافر ماں باپ کے لیے دعا کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کافر ماں باپ کے لیے دعا ہو سکتی ہے، جیسے کہ بعض صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرواتے تھے جون سے، تو مگر کب تک دعا ہو سکتی ہے؟ جب تک وہ زندہ ہو تو اس کے لیے استغفار کی جا سکتی ہے، مگر جو شخص مر گیا اس کے اسلام لانے کی امید ہی نہیں رہی، مرنے کے بعد وہ کہاں سے اسلام قبول کرے گا جون سے؟ جو مر گیا اس کے لیے دعا نہیں ہوگی، مشرک کے لیے دعا نہیں ہے، کافر کے لیے دعا نہیں ہے کہ اس کو بخش دیا جائے جون سے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسلمان اپنے مردوں کے لیے استغفار کرتے تھے، مسلمان جون سی وہ اپنے مردوں کے لیے استغفار، تو تب یہ آیت نازل ہوئی، اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد انہوں نے اپنے مردوں کے لیے استغفار کرنا چھوڑ دیا، اور ان کو زندہ مشرکین کے لیے جو مشرک یا کافر زندہ ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے منع نہیں کیا گیا، ہاں تا وقت کہ وہ مر نہ جائیں۔ مرنے کے بعد کافر اور مشرک کے لیے جون سی وہ دعا ہے وہ دعا نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزر کی زندگی میں صرف اس کے ایمان لانے کی امید تھی، وہ آپ کا چچا تھا، وہ کافر تھا، وہ ایمان والا نہیں تھا، اور مگر آپ کو امید تھی کہ یہ ابھی زندہ ہے تو شاید یہ ایمان لے آئے، تو زندہ کافروں کے لیے دعا کی اجازت ہے، اس لیے آپ اس کے لیے استغفار کرتے تھے۔ یہ تفسیر امام ابن ابی حاتم کے اندر ہے، مگر جب وہ آزر مر گیا تو پھر آپ نے اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی، کیونکہ کافر کے مرنے کے بعد اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہو سکتی، اور اس سے آپ بیزار ہو گئے اور وہ مر گیا اور ایمان نہیں لایا جون سا۔ تو اب اس آیت کے اندر یہ جس جگہ یہ جو ذکر ہوا ربنا اغفر لی ولوالدی، یہ جو آپ نے اب دعا مانگی ہے اس کے کیا ثبوت ہیں کہ یہ آپ کے اپنے حقیقی والدین تھے؟ گو کہ وہ تو ثبوت تو موجود ہیں کہ بے شمار قرآن کی تفاسیر کے اندر محدثین نے مفسرین نے لکھا کہ یہ آپ کے حقیقی والدین تھے اور وہ آپ کا حقیقی والد نہیں تھا آدر جون سے، یہ آپ کے حقیقی والدین تھے جون سے، کہ تو ان کے لیے آپ دعا فرما رہے ہیں۔ تو یہ اور نبی جون سے وہ کبھی مشرک یا کافر کے لیے دعا
کرے گا ہی نہیں جون سا ہے۔ تو اب میں آپ کو بخاری شریف کی حدیث ایک دو حدیثیں میں آپ کو اور سناؤں گا، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ معاملہ ہے کیا جون سا ہے۔ اس وقت آپ کو یہ ساری بات جون سی ہے سمجھ میں آ جائے گی۔ تو امام بخاری جون سی ہیں، امام بخاری وہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن اس کے لیے آپ کو اس کا ایک پس منظر سمجھنا پڑے گا۔ جب آپ پس منظر کو غور سے سمجھ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نہیں، وہ آزر جون صاحب وہ تو بہت پہلے مر گیا تھا، یہ تو آپ کے والدین کریمین کی بات ہو رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی، اور وہ ایمان والے تھے، جون سے مومن تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ابراہیم علیہ السلام بی بی سارہ کے ساتھ ایک جابر بادشاہ کے ملک میں پہنچے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے کہ وہ مصر کا بادشاہ تھا، مصر کا بادشاہ تھا۔ تو اس بادشاہ کو یہ پتہ چلا کہ اس کے ملک کے اندر ایک شخص آیا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام، اور اس کے ساتھ ایک نہایت حسین و جمیل عورت ہے۔ تو اس نے کہا کہ فوراً وہ جو شخص آیا ہے نا جس کے ساتھ حسین و جمیل عورت ہے، اس شخص کو بلا لو۔ اور پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو میری بہن ہے، حالانکہ وہ تو آپ کی بیوی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو میری بہن ہے۔ تو پھر آپ سارہ کے یہ کہا تو آپ بی بی سارہ کے پاس گئے اور آپ نے کہا کہ اے سارہ، اس وقت روئے زمین پر میرے اور تمہارے سوا اور کوئی مومن نہیں ہے۔ تو اس بادشاہ نے، یعنی اس وقت روئے زمین پر یہ دو مومن تھے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا میں اور یا تم۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس بادشاہ نے مجھ سے تمہارے متعلق پوچھا تو میں نے کہا کہ یہ میری بہن ہے، تو تم میری تکذیب نہ کرنا، یعنی مجھے جھٹلا نہ دینا۔ آپ نے ایک مسئلہ بھی اس کو سمجھا دیا کہ تم میری دینی بہن ہو، دینی بہن ہو۔ تو اس لیے میں نے اس نقطۂ نظر سے میں نے یہ کہہ دیا جون سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو توریہ فرمایا تھا، جب اس ظالم بادشاہ کو پتہ چلا، کیونکہ آپ نے کیوں ایسا کیا تھا کہ جب وہ اس بادشاہ کی عادت تھی کہ اگر کوئی حسین و جمیل عورت کسی کی بیوی ہوتی تو پھر وہ اس کو قتل کروا دیتا تھا۔ تو اس کی وجہ سے آپ نے اس کو کہا کہ یہ میری یعنی بہن ہے، اور دینی بہن آپ نے اس کا تصور کیا۔ تو اس بادشاہ نے سارہ کو بلوایا، بی بی سارہ کو۔ تو جب وہ ان کو پکڑنے لگا تو اس کا جو ہاتھ ہے اس کو فالج ہو گیا، اس کا ہاتھ کام کرنا چھوڑ گیا جن سے۔ تو اس نے کہا کہ تم اللہ سے میرے لیے دعا کرو۔ وہ ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا۔ تو اس نے کہا میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ تو بی بی سارہ نے دعا کی تو اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ ٹھیک ہوا، اس نے دوبارہ بی بی سارہ کو پکڑا۔ تو جب پکڑا تو دوبارہ اس کا ہاتھ جان سا اس کو فالج ہو گیا، تو پہلے سے بھی زیادہ اس کو فالج ہو گیا۔ تو اس نے کہا تم اللہ سے میرے لیے دعا کرو، میں واقعی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ بی بی سارہ نے اس کو پھر اس کے لیے دعا کی، اس کا ہاتھ پھر ٹھیک ہو گیا۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے، اور کہا کہ میرے پاس، اس نے اپنے بندوں کو بلایا، اس نے کہا کہ تم یہ جو حسین و جمیل عورت لے کر آئی ہو میرے پاس جون سا، یہ تم کسی انسان کو نہیں لے کر آئے، یہ کوئی جنوں میں سے یہ کوئی اور چیز تم اس کو لے کر آئے ہو۔ تو پھر اس نے حضرت سارہ کو ہاجر ان کو دی، یعنی بی بی ہاجرہ جون سی ہیں وہ ان کو عطا فرمائی جون سی ہیں۔ اور وہ ان کے جو والد تھے وہ قبطیوں کے بادشاہ تھے، اور وہ مصر کے ایک شہر کی رہنے والے تھیں۔ یعنی جو بی بی ہاجرہ تھیں وہ بذات خود ایک شہزادی تھیں اور ایک بادشاہ کی بیٹی تھیں، جن کے متعلق آپ پڑھ آئے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ کو اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بے آب و گیا میدان کے اندر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ یہ فتح الباری کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے۔ تو حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچیں تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا، تو حضرت سارہ نے کہا کہ اس کافر نے، اللہ نے اس کافر کے مکر کو رد کر دیا، اور یعنی کیونکہ وہ ڈر گیا تھا، اس کا ہاتھ سارا فالج ہو گیا تھا بازو جان سے۔ تو 2 دفعہ ایسا ہوا، اور پھر اس نے مجھے میری خدمت کے لیے ایک لڑکی یا ایک عورت دی،
हाजर उसने मुझे दे दी है जौन सी है। तो हज़रत अबू हुरैरा ने कहा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि यही हज़रत हाजर तुम्हारी माँ है, ए जमजम के बेटो, यही हाजर तुम्हारी माँ है। क्योंकि वो आकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोड़कर तो वहीं पर गए थे ना, जहाँ से फिर जमजम का कुआं जौन सा है। तो ये सही बुखारी, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, मुस्नद इमाम मालिक शरीफ, उसके अंदर ये सारी चीज़ें जौन सी हैं आई हैं। तो आज़र जो है, आज़र शाम के कदीम शहर हरान के अंदर मर गया था, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक बहुत अरसा उस शाम के उस शहर में रहने के बाद उर्दन गए थे, और उर्दन के अंदर भी ये मुफस्सरीन मुहक्किकीन फरमाते हैं, उर्दन में भी एक बड़ा लंबा अरसा रहने के बाद वो हज़रत सारा के साथ मिस्र गए थे, और मिस्र में उस बादशाह से मुलाकात हुई जिसको फालिज हुआ, और उसने बीबी सारा को से माफ़ी मांगी, और फिर उनको हज़रत हाजिर दी गई थी जौन सी हैं। तो बुखारी शरीफ की इस हदीस और शरह फतहुल बारी के हवाले से, शरह फतहुल बारी के हवाले से शेखुल हदीस अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब वो अपनी किताब में लिखती हैं कि हज़रत हाजर, ये जो बीबी हाजरा थीं, ये कुब्तिया थीं और मिस्र के एक शहर की रहने वाली थीं, और कुब्तियों का और बनी इसराइलियों का आप फ़िरौन और हज़रत मूसा के बयानात के अंदर सारा बयान सुन आई। तो वो मिस्र के एक ज़ालिम और सरकश फ़िरौन के पास थीं, जिसने हज़रत सारा की इज़्ज़त के ऊपर हाथ डालना वो भी एक फ़िरौन था जिसके पास वो थी। तो उसने उसको जब फालिज हुआ तो उसने उनको जौन से हज़रत सारा को बख्श दिया। उसने कहा ये जो कनीज़ है या ये जो भी हैं, इनको जौन से ये तुम ले जाओ जौन से। तो हज़रत अब उनके बदन से हज़रत इस्माइल पैदा हुए, जिसकी वजह से हज़रत बीबी सारा ने हज़रत इब्राहिम, क्योंकि वो बीवी थी, उन्होंने कहा था कि हाजरा को जौन से और इस्माइल को यहाँ से ले जाओ, मुझसे कहीं दूर ले जाओ, यानी बस ठीक है, नहीं मुझसे बर्दाश्त, आप इनको ले जाओ जौन से। तो उसके 30 साल के बाद उसके बाद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और उसके 30 साल के बाद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और उस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 120 साल थी। और हज़रत इस्माइल और हज़रत इसहाक़ के पैदा होने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की थी, जो पिछली सारी दुआएं आप पढ़ आई हैं, कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह की हैं जिसने मुझे बुढ़ापे के बावजूद, यानी 99 साल की उम्र में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अता फरमाए गए थे, और 112 साल की उम्र में जो रिवायत मैंने कल बयान की थी, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम आपको अता फरमाए गए थे। तो आपने फरमाया जिसने मुझे बुढ़ापे के बावजूद इस्माइल और इसहाक़ अता फरमाए, तो बेशक मेरा रब ज़रूर दुआ सुनने वाला है। तो ऐ मेरे रब, मुझे नमाज कायम करने वाला और मेरी औलाद को भी, और हमारे रब और मेरी दुआ कबूल फरमा। ए हमारे रब, मेरी मग़फ़िरत मेरे वालदैन की और सब मोमिनों की जिस दिन हिसाब होगा। ये जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की, तो अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी साहब तो बयानुल कुरान के अंदर आखिर के ऊपर इसका कंक्लूजन बयान करती हैं। वो कहते हैं कि इससे मालूम हुआ कि आज़र के मरने और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उससे बेजार होने के बहुत अरसा गुज़रने के बाद, और कम व बेश 50 साल गुज़रने के बाद, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालदैन के लिए मग़फ़िरत की दुआ की। 50 साल गुजरने के बाद वो जो आदर था वो तो वहाँ हरान में ही मर गया था जौन से, और वो काफिर था, और वो आपका चचा था, वो आपका हकीकी बाप नहीं था। और जो आपके हकीकी वालदैन थे, वो बात की बात है जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हज़रत इस्माइल और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके थे, और आप ये जानते थे मग़फ़िरत की दुआ की, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसके भी 50 साल के बाद अपने वालदैन के मग़फ़िरत और बख्शिश के लिए दुआ की है। और काफिरों के लिए दुआ करने से
خصوصاً آزر کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے آپ کو منع کر دیا گیا تھا، اس لیے کہ وہ کافر مرا تھا اور کافروں کے لیے دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی ہو کر ایک اپنے مشرکین والدین کے لیے اور آزر، اور یہ میں آپ کو بتا دیا کہ آزر آپ کا باپ نہیں تھا، وہ تو بہت پہلے مر چکا تھا اور آپ اس سے بیزار تھے، تو جن والدین کے لیے آپ نے مغفرت کی یہ دعا کی وہ مومن تھے، اور یہ دعا تو آپ نے کی ہے جب حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام بھی پیدا ہو چکے ہوئے تھے۔ آپ اپنے بڑھاپے کے اندر، اپنی آخری عمر کے اندر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کی، تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ کے والدین جو ہیں وہ مومن تھے اور مسلمان تھے۔ مغفرت کی تو یہ بہت بات کا واقعہ ہے۔ یہ اس وقت آپ نے دعا فرمائی تھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام اس وقت پیدا ہو چکے ہوئے تھے۔ تو اس دعا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی حمد کی اور فرمایا، جس کا کل ذکر گزرا تھا، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے، بے شک میرا رب ضرور دعا سننے والا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو دعا فرمائی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی اور سب مومنوں کی جس دن حساب ہوگا۔ تو یہ آپ نے دعا اپنے حقیقی والدین کے لیے فرمائی تھی، نہ کہ کسی کافر کے لیے دعا فرمائی تھی۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔